گفتگو شروع کریں۔ السلام علیکم، آپ سب لوگوں کے جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ ہم لوگوں نے قرآن پاک کو عربی گرامر اور جو عربی لینگویج کی بیسک رولز کو بیس بنا کے سمجھنے کی کوشش سٹارٹ کی ہے، اور اسی سلسلے میں کچھ سیشنز پہلے ہو چکے ہیں، لیکن کیونکہ یہ چیز ایسی ہے کہ یہ ہر کوئی اس کے اندر ایک لیول ہوتا ہے، اس لیے میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر سیشن میں اس طرح کی گفتگو کروں کہ جو پہلی دفعہ بھی سن رہے ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ گین حاصل ہو۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم کوئی عربی زبان جو اسپوکن عربی ہے ہم وہ نہیں سیکھ رہے، نہ ہی ہمارا وہ مقصد ہے کہ ہم عربی دان بنے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی لفظ ہے وہیں ہمیں اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونی شروع ہو جائے، تو جب ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہونی شروع ہو جائے گی تو وہ اس قسم کا لفظ جب دوبارہ آئے گا تو ہمیں ترجمے کو کھول کے پڑھنے کے ہم محتاج نہیں ہوں گے، ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ اس میں بہت ساری چیزیں کامن ہیں۔ تو آج جو میں نے سوچا ہے کہ اب انشاءاللہ آج نا ہم نماز کے اندر جو ہم ہر وقت الفاظ ادا کرتے ہیں بار بار، ہم ان الفاظ کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ ان میں سے کچھ چیزیں میں نے سیپریٹلی پہلے بھی ڈسکس کی ہیں، لیکن آج میری پوری کوشش ہوگی کہ نماز کے جتنے بھی ہم الفاظ بولتے ہیں وہ ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں، اور اس کے اندر ظاہر بات ہے گرامیٹیکلی میری کوشش ہوگی تاکہ آپ لوگوں کو اس کی بیس پہ آپ کو باقی چیزیں بھی سمجھ آئیں۔ تو جو لوگوں نے پہلی دفعہ اٹینڈ کیا ہے ان کے لیے بھی، اور جو لوگ پہلے سے اٹینڈ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی، میں تھوڑی سی کوئکلی کوشش کروں گا میں ایک ایک ریویژن سی کر کے پھر ہم شروع کریں۔ دیکھیں، کوئی بھی لینگویج سیکھنے کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے وہ الفابیٹس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کسی بھی لینگویج کو سیکھنے کے لیے ABCD الف با پا ہم شروع کرتے تھے، ہم لوگوں نے ہم سب لوگوں نے اس طرح کیے۔ پھر ان الفابیٹ سے مل کے الفاظ بنتے تھے، اور ان الفاظ کو کس طرح سے آپس میں جوڑنا ہے تو اس سے جملے بنتے تھے۔ تو یہی ترتیب عربی زبان میں بھی ہے۔ تو اس کے حساب سے تین طرح کے الفاظ ہوتے ہیں: اسم ہوتا ہے، یا فعل ہوتا ہے، یا حرف ہوتا ہے۔ ہمارے تقریباً اردو کے اندر بھی اسی طرح ہی الفاظ ہوتے ہیں۔ انگلش کے اندر ان کو کچھ اور گروپس میں ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے، جیسے ناؤن ہے، پروناؤن ہے، ایڈجیکٹو ہے، ایڈورب ہے۔ لیکن عربی زبان کے اندر الفاظ کی صرف تین ہی قسمیں ہیں، وہ اسم ہے، یا فعل ہے، یا حرف ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی بات، پہلا پوائنٹ ذہن نشین کر لیں آپ لوگ۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ سمجھنے کے لیے ہے، کیونکہ جو بھی آپ اس کے ساتھ آپ جو بھی الفاظ کو جوڑیں گے آپس میں، اس کے لیے اگر ہم کو پہچان ہوگی کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث، یہ واحد ہے یا جمع ہے، یا عربی کے اندر عدد کے لیے ایک ایسا لفظ ہوتا ہے نمبر کے لیے جس کو کہا جاتا ہے مثنیٰ۔ ٹھیک ہے، تو جو عدد کے حساب سے تین چیزیں ہوتی ہیں: واحد، جمع اور مثنیٰ۔ جنس کے حساب سے یا وہ جملہ مذکر، یا وہ لفظ مذکر کے طور پہ استعمال ہو رہا ہوگا، یا وہ مؤنث کے طور پہ استعمال ہوگا۔ اس کی مثال ابھی میں نے دی ہے کہ ہم اردو زبان میں بولتے ہیں کہ پنکھا چل رہا ہے، ہم یہ نہیں بولتے پنکھا چل رہی ہے۔ لیکن عربی زبان میں جب پنکھا ہے اس کو جو لفظ بولا جاتا ہے وہ مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہر لینگویج کی ایک اصل ہوتی ہے اس کے حساب، لیکن ایک ذہن میں رکھے بات کہ اگر یہ آپ کو نہیں 100% نہیں بھی یاد رہتا تو بھی آپ کو مطلب پھر بھی سمجھ آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ اس کی ترتیب بہتر یہ ہوگی کہ آپ کو پتہ لگنا شروع ہو جائے گا کہ کیونکہ اس کے ساتھ جو بھی ہیلپنگ ورڈز آ رہے ہوں گے نا، ان کا بھی عربی زبان کے اندر یا وہ مذکر کے لیے الگ ہوگا لفظ، مؤنث کے لیے الگ لفظ ہوگا، واحد کے لیے اور لفظ ہوگا، مثنیٰ کے لیے اور لفظ ہوگا، جمع کے لیے اور لفظ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ کو کسی کچھ کی اگر انفارمیشن ہو جائے کہ بھئی یہ یہاں پہ آپ کو پہچان ہونی شروع ہو جائے کہ بھئی یہ مثنیٰ کا لفظ ہے، ٹو کے لیے جو لفظ ہے یہ وہ ہے، اس کے ساتھ جو جو اس کے ہیلپنگ ورڈز آ رہے ہوں گے وہ بھی مثنیٰ کے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تیسری چیز جو ہوتی ہے عدد اور جنس کے علاوہ، وہ تیسری چیز ہوتی ہے کہ وہ پراپر ناؤن ہے یا کامن ناؤن ہے، جس کو ہم اردو زبان میں بھی اس طرح ہی بولتے ہیں کہ جو عربی زبان میں اس میں بولا جاتا ہے اسم معرفہ یا اسم نکرہ۔ تو معرفہ تھوڑے الفاظ ہیں، زیادہ تر الفاظ جو ہیں عربی میں نکرہ ہیں۔ تو ایک معرفہ الفاظ کی ایک لسٹ ہے، وہ میں بھی دوبارہ جب آئیں گی گفتگو تو اس کے درمیان میں آپ کو دوبارہ سے ریوائز کرا دوں گا۔ لیکن اگر کسی چیز کا اسپیشل نام ہے تو وہ معرفہ ہوتا ہے۔ اگر جو ہم پروناؤنز یوز کرتے ہیں جن کو ہم ضمائر کہتے ہیں، کہ میرا، تمہارا، اس کا، اس لڑکی کا، اس لڑکے کا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے جو لفظ یوز ہوتے ہیں ان کو پروناؤنس کہا جاتا ہے، جس کے لیے انگلش میں، اردو میں ہم ہز، ہر، دیئر،
अस, वी, आई, यू, ये अल्फाज यूज करते हैं, तो ये उनको प्रोनाउंस कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज होती है। उसके बाद जो चौथी चीज होती है कि जो थोड़ी सी समझने में दुश्वारी होती है, मेरे ख्याल से मुश्किल है, लेकिन अगर वो समझ आ जाए आहिस्ता आहिस्ता, तो आपका पता हो जाएगा कि कोई भी जो इसम होता है, वो या वो हालत रफा में होता है, या वो हालत नसब में होता है, या वो हालत जर में होता है। ठीक है, तो हालत जो रफा होती है ना, वो सुपीरियर पोजीशन होती है। तो उसके अंदर वो इसम, जो भी इसम रफा हालत में होगा, उसका मतलब होगा कि वो कोई काम परफॉर्म कर रहा है, वो सुपीरियर फॉर्म में है। तो अगर मैं मिसाल के तौर पे जुमला हो, हामिद ने महमूद को मारा, तो हामिद जो है ना वो रफा है, और महमूद जो है उस पर वो काम हो रहा है, तो उसको नसब कहा जाता है। ठीक है, जो महमूद की हालत होगी ना, जब अरबी जबान में लिखेंगे, तो उसको जो उसका निशानी होगी, वो नसब हालत में होगी। ठीक है, और उस पर वो काम हो रहा हो। और अरबी जो हमारी उर्दू जबान है, उसमें लफ्ज आते हैं ने, या को, या का। ये मैं कुछ लिखने की, मैं क्योंकि क्विकली कर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको एक समरी बता रहा हूँ कि ने, को या का, ये जो चीज है ना, ये अरबी जबान में जब आती है ना, तो उसके लिए ने, को या का के लफ्ज नहीं होते, कि उसने मारा उसको, और ये उसकी चीज है। तो ये जो तीसरी हालत है वो जर होती है। तो वो चीज के जिसमें किसी की पोजेशन बताई जा रही होती है, तो वो हालत जर होती है। ठीक है, अगर वो चीज के जिसमें किसी कोई काम, बंदा कोई काम कर रहा होता है, उस हालत में होता है, तो उसको हालत रफा कहते हैं। जिस पर कोई काम किया जा रहा होता है, उसको हालत नसब में कहते हैं। तो ये बेसिक चार चीजें हैं। इनको बेस बना के उसके बाद उसके अंदर मुख्तलिफ जमायर यूज होते हैं। उसके बाद मुख्तलिफ अल्फाज होते हैं जिनको प्रेपोजिशन कहा जाता है। एन, क्या नाम है, एट, इन, ऑन, फ्रॉम, ठीक है, टूवर्ड्स, ये सारे अल्फाज जो होते हैं अरबी जबान में फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। और हम भी कहते हैं ना, मैं उस तरफ जा रहा हूँ, या मैं इस चीज पर बैठा हूँ। ठीक है, तो ये उर्दू जबान, सॉरी, जो हर लैंग्वेज के अंदर ये अल्फाज सबसे ज्यादा कॉमन यूज हो रहे होते हैं। तो ये अल्फाज भी अरबी में बेतहाशा जगह आ रहे होते हैं। मिन, फी, अला, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद। तो अला का मतलब होता है पर, एट। ठीक है, तो ये बातें एक समरी है। और अब मैं इंशाल्लाह शुरू कर रहा हूँ। हम नमाज के जो अल्फाज हैं, उनकी हम एक्सप्लेनेशन को करने की करेंगे, और उसमें मैं साथ साथ जहाँ पे जो जो चीजें अरबी की आती जाएंगी ग्रामर की, वो मैं आपको बताता जाऊंगा सर। तो देखिए, सबसे पहले हम नियत दिल में करके, और सबसे पहले जो अल्फाज अदा करते हैं, वो अल्लाह अकबर होता है। ठीक है, तो अल्लाह अकबर के अंदर को में जो है वो अल्लाह जो है वो मिलके बनता है अल इलाह। अल इलाह मिलके बन जाता है अल्लाह। इलाह जो होता है उस चीज को कहा जाता है जिसकी इबादत की जाए। और अल जो होता है ना, वो जिस तरह हमारी लैंग्वेज में दी का लफ्ज यूज किया जाता है, वो अरबी जबान के अंदर भी जहां जहां पे भी आमतौर पे अल का लफ्ज यूज हो रहा होता है, तो वो उस चीज को स्पेशल बनाने के लिए होता है। ठीक है, मेरी आवाज थोड़ी सी खराब हो रही है, मेरे कुछ गले में खराश हो रही है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो लेकिन बहरहाल, तो अल्लाह का लफ्ज जो है वो अल इलाह मिलके बनता है, कि इसको कहा जाता है कि स्पेशल इलाह। यानी कि हम अल्लाह की जात को, तमाम दुनिया के वो चीजें कि जिनकी लोग परस्तिश करते थे, उनसे सबसे सुपीरियर जात है, वो अल्लाह की जात है, तो उसके लिए लफ्ज होता है अल्लाह। ठीक है, वो मिलके बनता है अल इलाह। अच्छा, उसके बाद है अकबर। ठीक है, तो ये अकबर के अंदर जो देखें, हम अपनी जबान में अकबर का तो एक तो नाम के तौर पे यूज होता है, लेकिन इसके अंदर जो लफ्ज है ना, वो किबर का है। तो किबर जो है वो बड़ाई को कहते हैं। तो ये इस अंदाज में जो भी अल्फाज यूज होते हैं ना, उसका मतलब होता है बहुत ज्यादा वो चीज। ठीक है, अकबर, असगर, अकबर बहुत बड़े को कहते हैं, असगर बहुत छोटे को कहते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा, ताकि आपको लफ्ज का समझ, क्योंकि यही लफ्ज किब्रियाई के तौर पे भी आएगा, हम अपनी जबान में बोलते हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ अंदाज में ये लफ्ज आएगा, लेकिन इसके अंदर रूट वर्ड जो है वो का, बा और रा है। ठीक है, कबीर, कबीर के अंदर भी यही लफ्ज है, यही रूट वर्ड है। सॉरी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम पढ़ते हैं सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ये सना जिसको कहते हैं। तो इसके अंदर देखें, जो प्रोनाउंस मैंने आपको बताए थे, उसके अंदर अभी आप एक लफ्ज याद रखें, का। ठीक है, और ये का लफ्ज जो है वो इंग्लिश में यू के मानी में आता है। ये जब काफ एंड पे आ रहा है ना, का, तो ये यू के मानी में है, या हम इसको कहते हैं आप, या तुम। ठीक है, अरबी जबान के अंदर हर के लिए, हर जमायर के जो तरतीब है, इंग्लिश में एक भी जो होता है उसको भी यू कहते हैं।
دو ہوگا سامنے جس سے ہم بات کر رہے ہیں اس کو بھی یوں کہیں گے، 10 لوگ ہوں گے تو اس کو بھی یوں بولیں گے. لیکن جو عربی زبان کے اندر سب کے لیے ڈفرینٹ ورڈ ہے. یہ میں نے لاسٹ ٹائم بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا، مگر میں کوئکلی یہ کہا کہ جو قریبی لفظ ہیں وہ میں آپ کو جلدی سے ایکسپلین کر دوں گا. جی، اگر یہ کا جو ہے سنگ آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ ایک میل کو ہم کہہ رہے ہیں. مذکر کے لیے لفظ ہے کا. ٹھیک ہے، تو ہم اس کی ایگزامپل ہے، ہم کسی کو کوئی ہمیں شکریہ ادا کرنا ہو تو جزاک اللہ، تو وہ کا مطلب ہوتا ہے یو، اور سامنے والا بندہ مرد ہوگا. اگر کا کی جگہ کی بول دیں جزاک اللہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو سامنے والی ہے وہ فیمیل ہے. تو یہ کا میل ہو گیا، کی فیمیل ہو گیا. دو کے لیے لفظ ہے وہ دونوں کے لیے کامن ہے، اس کو کما کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی دو لوگوں کی بات ہو رہی ہوگی تو اس کو کما بولا جائے گا. ہم سامنے والا میں کہہ رہا ہوں، میں دو لوگوں کو کہنا چاہ رہا ہوں بھائی آپ دونوں کا شکریہ، تو جزاکم اللہ میں بولوں. ٹھیک ہے، کہ آپ دونوں کو اللہ اس چیز کی جزا دے. اور دو سے زیادہ کے جو لفظ ہوگا اس کے لیے مرد اگر وہ مذکر ہے تو اس کے لیے کم کا لفظ ہے. ٹھیک ہے، اور جو اگر مؤنث ہے تو اس کے لیے کننا کا لفظ ہے. یہ جسٹ فار آپ یہ 4 لفظ یاد کر لیں، کا، کی، کما، اور کننا. ٹھیک ہے، 5 لفظ ہیں یہ. تو یہ کر کے اب اگر آپ اس پہ نظر ماریے، جو ہماری سنا کا لفظ ہے، تو اب اگر آپ کو کا سمجھ آ گیا تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ آنی شروع ہو جائیں گی. تو دیکھیں اس کے اندر وہی لفظ ہے سبحانک اللہ. تو اس کے اندر جو سبحان ہے، ہم کسی چیز کو کہتے ہیں سبحان اللہ، کسی چیز کی پاکی بیان کرنے کو، کسی چیز کی تسبیح بیان کرنے کو. تو سبحان کا لفظ سے ہم فیملیئر ہے آلریڈی. ٹھیک ہے، کسی کی چیز کی ہم بہت بڑائی بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس کی پاکی بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم سبحان کا لفظ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ کہا آ گیا تو ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں سبحانکا، یعنی کہ ساری پاکی تیرے لیے، تیری ہے ساری پاکی. اور اللہم کا جو لفظ ہے وہ ایکچولی ایک ایسا لفظ ہے کہ جو زمانہ جاہلیت میں بھی جو لوگ تھے، جو مشرک تھے، جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، وہ بھی اللہم بولتے تھے. تو یہ بیسیکلی اللہ اس طرح لکھ کے نا، اس کے آگے یہ میم مشدد آ گیا، تو یہ مل کے بن گیا اللہ امہ. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے دعاؤں کے اندر جو مسنون دعائیں ہیں ان کے اندر بے تحاشا دفعہ قرآن پاک کے اندر بھی ہر جگہ پہ اللہ آتا ہے. تو بیسیکلی اللہ کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ. ٹھیک ہے، اللہ کو ہم پکارنے کے لیے یہ لفظ صرف یہ ایکسکلوسیولی اللہ کے لیے لفظ ہے. ٹھیک ہے، اللہ. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں سبحانک اللہم. تو اس کے اندر اگر آپ اس کو توڑ کے کریں گے تو یہ 3 لفظوں سے مل کے سبحانک اللہم ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد آ گیا یہ، اس کو انہوں نے توڑ کے دیکھے لکھا ہے وا با اور حمد اور پھر کاف، یہ 4 لفظوں میں بن گیا. تو اس کے اندر جو آپ یاد رکھیں وہ حمد ہے. ٹھیک ہے، حمد جو ہے وہ تعریف کرنے کو کہتے ہیں. جو اس کے جو باقی جو کاف ہے، یہ آپ ہم اللہ کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں، تو یہ کاف آ گیا فار یو، یہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں. اب یہ 2 لفظ ہیں وا اور با. تو یہ وا اور با کو میں دوبارہ سے ایکسپلین کر دیتا ہوں شارٹلی. دیکھیں وا جو ہے نا، وہ وا جو ہے وہ اور کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اور وا جو ہے وہ قسم کھانے کے لیے بھی آتا ہے. دیکھیں بے تحاشا ایک دفعہ قرآن میں والشمس والقمر والتین والعصر، تو وا جو ہے وہ قسم کے معنی میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، اور وا جو ہے وہ یا کے معنی میں بھی آتا ہے. اور ٹھیک ہے، جب یہ اور کے معنی میں آتا ہے نا تو کئی دفعہ یہ اس کے ساتھ الف بھی لگ جاتا ہے او. تو یہ یا یہ، تو اس کے لیے بھی الفاظ میں آتا ہے. اچھا دوسرا جو لفظ ہے با ہے، تو یہ با جو ہے نا، یہ اس کے لیے جو انگلش میں جو ہم یوز کہتے ہیں ود. ٹھیک ہے، ساتھ. اب یہ با جو ہے اب آگے آنے والی نماز کے الفاظ میں 2-3 جگہوں پہ آئے گا، وہ میں سارے الفاظ یہیں پہ آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. تو دیکھیں بسم اللہ کے اندر بھی بسم اور اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ اسم کا لفظ ہم سب جانتے ہیں، اسم نام کو کہتے ہیں. اور با جو ہے ود، تو ایکچولی ورچولی میننگ میں اس کا مطلب ود دا نیم آف اللہ ہے یا ان دا نیم آف اللہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ کے نام کے ساتھ. لیکن محاورہ ترجمہ میں لکھا ہوتا ہے شروع اللہ کے نام سے، لیکن ایکچولی با کا مطلب ود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو آ رہا ہے وہ بھی حمد کا. تو اب دیکھیں وا کا مطلب یہاں پر قسم کے معنی میں نہیں آ رہا، یہاں کا مطلب اور کے معنی میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو کیونکہ پہلا جملہ وہاں پہ بولا جا چکا ہے سبحانک اللہم. یہ دیکھیے سبحانک اللہم، اور پھر کیا جا رہا ہے
یہ جو پاکی ہے نا اللہ تیرے لیے ہے، اور اگلا جملہ میں بول رہے ہیں وہ بھی حمد کا، اور جو ہم جو ہے نا وہ ہم تیری حمد کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی حمد کا، ٹھیک ہے۔ اچھا اگلا جملے میں دیکھیں جو لفظ آ رہا ہے واہ، میں بار بار بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، واہ جو ہے وہی اور آگے تبارہ میں جو یہ تا کا لفظ ہے نا اٹ از فار یو، یہ بھی تا جو ہے وہ یو کے لیے بولا جا رہا ہے، تا یہاں کے تا کے لفظ کو بھی آپ ذہن میں رکھیے، اور یہ بارہ بارہ کا ہے نا تو اس کے اندر کا تو کا بھی یو کے لیے ہے، لیکن برکت کے لیے یہ لفظ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو برکت ہے اور آگے اسم اور کا آ رہا ہے، تو یہ اس کا محاورہ ترجمہ بن جائے گا کہ جو تیرا نام ہے نا وہ بہت برکت والا ہے، لیکن اس کو اگر آپ توڑ کے پڑھیں گے تو کا بھی یو کے لیے آ رہا ہے، برکت ہے، ٹھیک ہے، اور اسم جو ہے وہ نام کے لیے، تو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک۔ اچھا اگلا جملہ آ گیا دیکھیں، پھر وہی تا یو کے لیے، واو جو ہے اور کے لیے ہے، اور اعلی ہم اپنی زبان میں بھی یوز کرتے ہیں، اعلی، ایکسلنٹ، بہت زبردست، جد جو ہے وہ ہم اپنی زبان میں وہ آباء و اجداد ہم بولتے ہیں نا، آباء و اجداد، تو جد جو ہے وہ بزرگی کے لیے معنی میں یوز ہوتا ہے، آباء و اجداد کے معنی میں یوز آتا ہے، تو یہاں پر جب جو اس کا جو آئے گا وہ بزرگی کے لیے مطلب میں آئے گا، تو تیری بزرگی جو ہے بہت اعلیٰ ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ آگے؟ اس میں حمد کا لفظ آ رہا ہے، برکت کا لفظ آ رہا ہے، اسم کا لفظ آ رہا ہے، اعلیٰ کا لفظ آ رہا ہے، جد کا لفظ آ رہا ہے، اور باقی وہی جو گرامیٹیکل اس کی انڈرسٹینڈنگ اگر آپ کو ہو گئی کہ کا مطلب یو کے لیے ہوتا ہے، واو جو ہے وہ اور کے معنی میں ہے، بی جو ہے با جو ہے وہ ود کے نام معنی میں آ رہا ہے، ساتھ کے معنی میں، ٹھیک ہے، ولا الہ غیر، تو اس کے اندر دیکھیں واو وہی ہے اور الہ بھی وہی ہے، غیر ہم کہتے ہیں نا یہ غیر ہے، غیر بیسیکلی کہ اپنے کے علاوہ کوئی چیز ایکسٹرا چیز ہوتی ہے نا اس کے لیے ہم غیر کا لفظ یوز کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی سوا کے معنی میں اس کا کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو یہ لا جو ہے وہ نہیں کے معنی میں یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ولا الہ غیر، لا الہ الا اللہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو اس کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی اور الہ نہیں ہے الا اللہ، اللہ کے سوا، ٹھیک ہے، تو غیر کا مطلب اور اللہ کا مطلب تقریباً سیم ہے، ٹھیک ہے، اس کا تقریباً ایک ہی معنی میں آتا ہے، غیر اور اللہ، ٹھیک ہے، تو یہ آئی تھنک اب آپ ایک دفعہ آنکھیں بند کر کے آپ سوچیں ذرا کہ ہم لوگ یہ روزانہ پڑھتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا کہ ہم کہہ رہے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک فتعالی جدک ولا الہ غیرک، تو اب کوشش کیجئے کہ اگر اس کا آپ کو مطلب سمجھ آ گیا ہے تو اب آپ جب پڑھیں تو اس کے اوپر تھوڑی سی توجہ دیں پڑھیں، کیونکہ نماز اگر ہم اس طرح سے پڑھیں نا کہ ہم یہ ایک تو امیجنیشن یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں، ہم سوچیں کہ ہمارے سامنے اللہ کھڑا ہے اور ہم اللہ کی ذات کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر ہم یہ امیجن نہیں کر سکتے کم از کم ہم یہ تو امیجن کر سکتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو یہ اپنی صرف فیلنگ پیدا کر کے یہ دعا اگر آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تو اس کا اثر بالکل ڈفرنٹ آئے گا۔ اچھا اس کے بعد جو اگلا لفظ آگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر جو آپ کو ساتھ ساتھ کیونکہ دیکھیں مقصد آپ لوگوں کو ایک چیز کی انڈرسٹینڈنگ دینا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے یہ چیز بعد میں آسان ہوتی ہے، پلیز اپنا مائک جو ہے وہ میوٹ کر لیں، جی، تو دیکھیں یہ اعوذو ہے، ٹھیک ہے، تو اعوذو کے اندر جو یہ عین واو اور زال ہے، اس کا مطلب جو ہے نا ہمارے لینگویج میں ہم تعویذ کا لفظ یوز ہم سب کو لوگوں کو پاکستان میں سب کو یہ بہت پتا ہے اس لفظ کا، تعویذ کا مطلب پناہ مانگنے کی جو چیز ہوتی ہے اس کے، تو اوز کا مطلب پناہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کو انگلش میں جب بولتے ہیں تو ریفیوج کے معنی میں لکھا جاتا ہے اس میں۔ اچھا اب یہ جو ہے نا یہ ایک نشانی ہے کہ الف اگر کسی اس طرح کے روٹ ورڈ سے پہلے آ رہا ہے نا اعوذو، تو یہ الف از اسٹینڈنگ فار میں سوری میں ناٹ میں آئی، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر اعوذ میں یہ ہے کہ میں پناہ مانگا، اگر میں یہ اس الف کی جگہ میں نون لگا دوں یہ نعوذ ہو جائے گا، اور اس کا مطلب یہ نون ول بی اسٹینڈنگ فار وی، تو اس کا مطلب بدل جائے گا اور وہ ہو جائے گا ہم پناہ مانگتے ہیں، اگر میں نون کو ہٹا کے یہاں پہ تا لگا دوں تو ہم کہیں گے تم پناہ مانگتے ہو، یہ تا ول بی فار یو، ٹھیک ہے، اور ایک رہ گیا یا، اگر ہم اس کی جگہ الف کی جگہ یا لگا دیں تو یہ ہو جائے گا وہ پناہ مانگتا ہے، یہ کہہ لیں یا شی کہہ لیں، ٹھیک ہے، تو یہ ساتھ ساتھ یہ گرامر کا ایک لفظ یاد کر لیں، الف، نون، تا اور یا،
الف نو اوزو میں پناہ مانگتا ہوں، نوزو ہم پناہ مانگتے ہیں، توزو تم پناہ مانگتے ہو، یوزو وہ پناہ مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اگلا جو لفظ ہے اس کے اندر باللہ آ رہا ہے، وہ با اور اللہ۔ ابھی با کا میں نے آپ کو مطلب بتا دیا، اللہ کا مطلب بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو اعوذ باللہ کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اللہ کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ یہ با کے مطلب جو ہے یہ انڈرسٹینڈنگ میں با جوڑنے کے لیے ہے، یہ اس کے تھوڑے سے مطلب میں محاورتاً جب ہم لکھتے ہیں تو وہ تبدیلی ہو جاتی ہے، لیکن با کا مطلب اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ بھئی ہم اللہ کے ساتھ ہم پناہ مانگ رہے ہیں، کہ اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اور پھر اگلا جملہ آ رہا ہے من، اور پھر اگلا جو اس میں جو لفظ آ رہا ہے وہ شیطان آ رہا ہے اور رجیم آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب لیکن دیکھیں اس کے ساتھ میں نے آپ کو بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ایک اور رول بتایا تھا، ال کا، تو الشیطان کے بہت کوئی اسپیشل شیطان ہے، اور الرجیم اس کا مطلب ہے بہت اسپیشل رجیم ہے، لیکن یہ کیونکہ برائی کی ٹرمینالوجی ہے تو یہ بہت شیطان جو ہے وہ بہت مردود ہے۔ رجم کا لفظ یوز ہوتا ہے جو اس کو پتھر مار کر دھتکارا، اس کو پتھر مار مار کے جو رجم کیا جاتا ہے، جو وہ بھی یہی چیز ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی من کا مطلب ہوتا ہے سے، فرام، یہ من کا مطلب یہاں پہ، اب من کا مطلب سے ہوتا ہے فرام، اگر من کی جگہ یہ من ہو تو من کا مطلب ہو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں زیر زبر سے اتنا مطلب میں فرق ہو جائے گا، اعوذ باللہ من شیطان الرجیم ہی پڑھیں گے، من الشیطان الرجیم پڑھیں گے۔ تو یہ شیطان ہم لوگ اس نام سے واقف ہیں، اور ایکچولی ہمیں سب سے زیادہ اس زندگی میں اس سے محتاط رہنے کے، دشمن ہے یہ ہمارا بدترین دشمن ہے، جس نے اللہ کو چیلنج کیا کہ ہمیں یہ لوگ جو ہے یہ کمزور ہیں، اور یہ تو نے ہستی جو پیدا کی ہے اور تو نے مجھے کہا ہے اس کو سجدہ کرنے کو، تو میں ثابت اللہ کو چیلنج کیا تھا اس مردود نے، اور دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، کیا اللہ کے چیلنج کو کر رہے ہیں یا ہم شیطان کی مدد کر رہے ہیں اس کی باتوں میں آ کے۔ پلیز شیطان سے ہر وقت بچنا چاہیے، اسی لیے جب بھی کوئی بھی کسی کے دل میں کوئی غلط خیال آئے تو اس کو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، جب بھی غصہ آئے تو اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، جب بھی کوئی برائی کا جذبہ آپ کے دل میں آئے تو فوراً آپ سمجھ لیں کہ شیطان اس وقت آپ کے سامنے آ گئے، کبھی وہ سامنے سے آتا ہے، کبھی وہ دائیں سے آتا ہے، کبھی وہ آگے سے آتا ہے، کبھی وہ پیچھے سے آتا ہے، اور کبھی کبھی وہ کسی چیز میں وہ اتنی ایکسیکس کرتا ہے کہ کوئی بندہ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو وہ دوسروں کو حقارت سے دیکھنے لگے، اس کو شیطان نہیں روک پایا وہ اس کام کو کرنے سے، لیکن اب اس نے کیا کیا، اس نے شیطان نے اپنی صفت اس کے اندر ڈال دی، کیونکہ شیطان جو تھا وہ جنات میں سے تھا، لیکن وہ اللہ کا اتنا زیادہ برگزیدہ تھا کہ وہ فرشتوں کی صف میں شامل ہوا تھا، لیکن وہ کب برا ہو گیا جب اس نے اللہ کو چیلنج کر دیا، اس نے اللہ کا کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو بیسیکلی یہ اگر آپ اس تھیم کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں تو آپ کو ایک ڈفرنٹ فیلنگ آئے گی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بسم میں آپ کو بھی بتا چکا ہوں، میں با، اسم اور اللہ، یہ اصل میں اس سے اسٹیلیٹ سے لکھنا بہت مشکل ہے میرے لیے، اللہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، با ود ہو گیا، اسم اسم ہے نام کو کہتے ہیں، اللہ جو ہے وہ اللہ ہو گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا دیکھیں رحمان کے اندر بھی را ہا میم ہے، را ہا اور میم، اور رحیم کے اندر بھی را ہا اور میم ہے، لیکن اس کی جو انداز ہے رحمان کے سے ملتے جلتا، ایکچولی شیطان بھی اسی طرز میں ہے، شیطان، ٹھیک ہے۔ ایک بہت جو بھوکا انسان ہوتا ہے، بہت زیادہ شدید بھوک کی حالت میں جو ہوتا ہے نا، اس کو جوان کہتے ہیں، شدید بھوک، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں رحمان کے اندر جو صفت ہے وہ رحم کی ہے، اور دیکھیں ہم جو مادہ رحم ہوتا ہے اس کو لیے بھی لفظ جو وہ اسی سے ہی نکلا ہے، یوٹرس کو کہا جاتا ہے، تو اللہ نے دیکھیں رحمت کی انتہا جو ہے وہ محبت کی انتہا جو ہے وہ ہماری ماں کی ذات، ہماری ماں کی ہستی ہے، تو جو جو یوٹرس ہے اس کا مطلب بھی اسی لفظ سے نکلا ہے۔ تو جو اس کے اندر جو بیسیکلی جو شیطان یہ رحمان کے اندر جو صفت ہے رحم کی وہ بہت لمٹ لیس ہے، تو اس کی ایکسپلینیشن سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر نا اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافر کو بھی سانس بھی دے رہے ہیں، ہوا بھی دے رہے ہیں، پانی بھی دے رہے ہیں، سب چیزیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور
اس دنیا میں دیکھیں جو اللہ کو نہ ماننے والے، جو اللہ کے وجود کا انکار کر رہے ہیں، یا جو یہودی ہیں گمراہ ہوئے ہوئے ہیں، یا جو اور لوگ جو دوسری چیزوں کو پوجا کرتے ہیں، اللہ اس کو بھی روٹی روٹی بھی دے رہا ہے، اللہ اس کو پانی بھی دے رہا ہے، اللہ اس کو زندگی دی ہوئی ہے۔ یہ تو اس دنیا کے اندر جو اللہ کی صفت ہے نا، وہ صفت رحمانیت ہے۔ اور جو صفت رحیم ہے نا، تو رحیم کے جو ہوتے ہیں نا، اس کے لیے ان کے سب سے میری ایکسپلینیشن کے لیے میں اس لفظ کو یوز کروں گا، لانگیویٹی، استقامت، بہت دیر پا چیز۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحیمی ہے وہ آخرت میں ہوگی، اور وہ اسپیشل لوگوں کے لیے ہوگی، ان لوگوں کے لیے ہوگی جس نے اس دنیا کے اندر اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کیا ہوگا۔ تو بیسیکلی اس رحیم اور رحمان اور رحیم کے مطلب میں ایک تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ میں ہے، روٹ لفظ ان کا وہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو پھر ذرا سوچ کے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، رحمان، رحیم۔ تو اگر ہم چاہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ رحیم بھی ہو، تو اس کے لیے ہمیں اللہ کے بنائے ہوئے قانون پہ آگے یہ کہنا پڑے گا، سمعنا و اطعنا، کہ اللہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ تو یہ کیونکہ دیکھیں منہ سے زبان سے کہہ دینے سے ہم لوگوں کو تو یہ کلمہ جو ہے وہ خود بخود مل گیا۔ جتنے مسلمان ہیں، جو بورن مسلمز ہیں، ان کو تو یہ ایک ذمہ داری اور رحمت اللہ کی خود بخود ہو گئی ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے۔ تو اب ہم نے اپنے الفاظ سے نہیں، ہم نے اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کو اس طرح سے گزارنا ہے کہ جس طریقے سے ایک سرونٹ جو ہے، اگر کوئی ایک مالک ہو جو اس سے کام کروانا چاہتا ہو، اس کو کوئی کام کہہ کے جائے، وہ واپس آئے وہ نہ کرو، تو کیا اس کا رسپانس ہوتا ہے؟ تو ہم اس دنیا کے اندر آج کی میں وہ رول اس حساب سے غلامی کا کانسیپٹ نہیں ہے پوری دنیا میں، جس طرح سے آج سے 200 سال 300 سال پہلے ہوتا ہوگا۔ لیکن ابھی بھی دیکھ لیں کہ اگر ہمارا کوئی سرونٹ ہمارا کام نہ کرے، اس کو ہم نے خریدا نہیں ہوا، زر خرید غلام نہیں ہے وہ ہمارا، وہ ہماری بات نہ مانے تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے۔ تو جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، اب آگے آگے رب کا بھی لفظ آ رہا ہے، میں اس کو بھی یہیں پہ ایکسپلین کر دوں گا۔ یہ جو رب کا لفظ ہے، اس کے اندر مالک، ہم پین کے بھی مالک ہوتے ہیں، لیکن کیا پین ہم نے بنایا؟ اگر اس دنیا میں بھی کسی نے ایک پین بنایا ہے، تو اس کے لیے جو میٹیریل ہے وہ اس نے نہیں کریٹ کیا، اس نے کسی اللہ کی تخلیق سے وہ آگے چیز بنائی ہے، ٹھیک ہے؟ تو رب کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جس نے فرام نتھنگ اس چیز کو پیدا کیا، جو مالک بھی ہے اور وہ اس چیز کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ تو رب میں اور مالک میں یہ فرق ہوتا ہے۔ مالک جو ہے وہ ایک کسی چیز کی پوزیشن، میرے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں پین ہے، موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، ہم اس کو زور سے پکڑ کے پھینکیں، اس کو توڑ کے پھینک دیں، ہم اس کے مالک ہیں اس وقت، لیکن ہم اس کے رب نہیں ہیں۔ اور رب تو اللہ کی ذات ہے، یہ کنسیپٹ ہے رب کا۔ تو رب کے لفظ کو سمجھیں۔ رب وہ ہے جو اس نے فرام نتھنگ پیدا کیا، جو پال بھی رہا ہے، اس کی ہر ضرورت بھی پوری کر رہا ہے، اور وہ اس کو ختم بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ رب کا کانسیپٹ ہے۔ تو بیسیکلی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کے اندر یہ اس کے ہے ایکسپلینیشن، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ شروع کریں گے۔ تو دیکھیں اس کے اندر سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ لفظ ال اور حمد۔ اب میرے لیے چیز بتانی آسان ہو جائے گی، رب العالمین، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں الحمد کو میں پہلے ہی ایکسپلین کر چکا ہوں، اس کے لیے کیا ہے دی بہت اسپیشل تعریف۔ تو ہماری محاورہ ترجمے میں ہم اس کو کہہ دیتے ہیں سب تعریفیں، لیکن ایکچولی یہ الحمد کے ریئل ورچوئل معنی سمجھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، الحمد للہ ہی۔ اچھا ایک منٹ، سوری، اس میں للہ بیچ میں رہ گیا تھا، للہ، اللہ اور اللہ، للہ مل کے بنتا ہے، اس طرح لکھتے ہیں، لیکن ایکچولی اٹ از کمبینیشن آف لام اینڈ اللہ۔ تو لام کا جو لفظ ہوتا ہے نا، وہ بھی ایک، یہ سارے جو الفاظ ہیں نا، ان کو پریپوزیشنز کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے جو لفظ ہوتا ہے لا، جو ہے فور کے لیے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کے لیے، ٹھیک۔ الحمد للہ رب العالمین، رب کا مطلب میں نے ایکسپلین کر چکا ہوں، میں رب کی ذات کو، اور العالمین میں ال اور عالم ہے ایکچولی، اور یہ اس کی جمع ہے، یہ ایکچولی لفظ ہے عالمون، بہت سارے عالم، اور اس کی جو یہ آپ کو ایک دفعہ پلیز، آئی ایم سوری، تھوڑا سا شاید مشکل ہو جاتی ہیں کچھ چیزیں،
لیکن یہ میں آپ کو صرف یہاں پہ ایکسپلین کر دوں گا کہ یہ رفع نصب جر والا ہی کانسیپٹ ہے کہ عالم کی جمع کو عالمون کہیں گے، اور اگر یہ حالت رفع ہوگی تو یہ لکھا جائے گا عالمون، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پر یہ عالمین آ رہا لکھا ہوا، تو یہ اینا کی جو ساؤنڈ ہے، یہ اینا کی ساؤنڈ جو ہے یہ حالت نصب یا حالت جر میں ہے. تو الحمد للہ رب العالمین، تو یہ ایکچولی عالمین کا رب. تو یہ میں ایک چیز آپ لوگوں کو پلیز بتانا چاہوں گا، سوری تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے اگین ہوگی کہ جو عربی زبان میں جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا نا کہ 3 طرح کے لفظ ہوتے ہیں، اسم فعل حرف. تو الفاظ کے مل کے بننے سے نا جو چیز کمبینیشن بنتی ہے نا الفاظ کا، اس کو مرکب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر 4 قسم کے مرکب ہوتے ہیں، ان میں سے یہ ایک قسم کا مرکب یہاں پہ آیا ہے. میں اس کو ایگزامپل میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے نام کو آپ کو نہ بھی سمجھ آئے، لیکن آپ کو اس کا یہ ایک صرف ایک نالج کے لیے، صرف ایک اس کے لیے، یہ رب العالمین ہے، ٹھیک ہے؟ رب العالمین اس کو کہا جائے گا مرکب اضافی. تو یہ مرکب اضافی ہوتا ہے جس میں کسی چیز کی کے ساتھ اس کی نسبت جوڑی جائے، اضافت کہہ لیں یا جوڑی جائے کہ عالم کا رب. تو یہ وہ لفظ ہے، اس کو بس اس حد تک ہی آپ سمجھ لیں کہ یہ رب العالمین از عالم کا رب، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کے جملے بہت سارے آتے جائیں گے. آپ اس کی گاڑی، ٹھیک ہے، اس کا گھر، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیسیکلی رب العالمین. اچھا، الحمد للہ رب العالمین. اگلا جملہ وہی آ رہا ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اچھا، اس کے بعد دیکھیں جو اگلا لفظ آ رہا ہے رحمان رحیم، میں نے ایکسپلین کر دیا اس لیے میں دوبارہ اس کو نہیں بتا رہا. اچھا، مالک یوم الدین. تو دیکھیں اس کے اندر مالک، وہی جو مالک کا ہم لوگ لفظ یوز کرتے ہیں یہ وہی ہے. مالکی یوم، یوم کا لفظ بھی ہماری زبان میں یوز ہوتا ہے. مالکی یوم الدین، جو دین ہوتا ہے نا وہ جزا اور سزا کے دن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مالکی یوم الدین، یوم الدین. دین ہماری زبان میں اس طرح سے نہیں یوز ہوتا، لیکن دین کے بس میں جزا اور سزا دونوں، دونوں کے لیے روزے سزا اور جزا. یعنی کہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی بندہ 100 لوگوں کو قتل کرے اور ایک بندہ ایک بندے کو قتل کرے، تو اس کو میکسیمم ہم اس دنیا میں کیا سزا دے سکتے ہیں؟ ہم اس کو یہ سزا دے سکتے ہیں کہ بھئی اس کو قتل کر دیں ہم. اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن کیا یہ انصاف ہوگا؟ نہیں ہوگا انصاف. ایسا اس کے لیے یہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ کوئی ایسا دن ہوگا کہ جس دن اس کے مقابلے میں اس کو سزا دی جائے گی کہ 100 دفعہ اس کو زندہ کیا جائے گا اور 100 دفعہ اس کو مارا جائے گا، تاکہ اس کو وہی تکلیف جو اس نے 100 لوگوں کو دی تھی وہ یہ عدل ہوگا، یہ اس میں برابری ہوگی. اسی طریقے سے کوئی بندہ اس دنیا میں بہت نیکی کرتا ہے تو اس دنیا میں اس کو کئی دفعہ اس کو اس کا اجر نہیں ملتا. تو یہ وہ دن ہوگا جس دن ہر کسی نے کوئی ذرہ برابر میں نیکی کی ہوگی تو اس کو بھی اس کا اجر ملے گا، اور اگر کسی نے کوئی ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو اس کو بھی اس کا حساب دینا پڑے گا. اللہ چاہے تو اس کو معاف کر سکتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اللہ شرک کو نہیں معاف کرے گا. شرک کے علاوہ ہر گناہ کو توبہ کے ساتھ معاف کیا جا سکتا ہے. شرک جو ہے وہ شدید توبہ، اور جب تک اللہ معاف نہیں کرنا چاہے گا تو شرک کی توبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اینی ویز. اچھا، مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو اب آپ دیکھیں کہ ایا کا لفظ اگر آپ سمجھ لیں کہ ایکسکلوسیو فار یو، اور کا جو ہے وہ اس کے ساتھ مل کے ہم صرف تیری، اور نابدو کے لیے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ یہ آبدو ہوتا تو میں عبادت کرتا ہوں. عبد کا مطلب عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ عبد کا مطلب بندہ بھی ہوتا ہے، جو عبادت کرنے والے بندے کے لیے بھی عابد کا لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ عبادت کے لیے لفظ ہے عبد کا، ٹھیک ہے؟ تو نابدو میں نون آ رہا ہے جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا. تو نون از فار ہم. اگر یہاں پہ ایا کا آبدو ہوتا تو اس کا مطلب ہے میں تیری پناہ، میں تیری عبادت کرتا ہوں، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو ایا ایکسکلوسیولی ہے، تو یہ دیکھیں جملے میں بن گیا ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو اس کے اندر دیکھیں ہماری اردو زبان کا لفظ ہے استعانت، مدد کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. تو ہم سوری مدد مانگنے کے لیے، یہاں پہ تو مانگنے کے لیے ہے. تو استعانت، تو یہ وہ دیکھیں ہم مل کے بنائے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. نون ہم ہے، نون اس فار ہم ہے.
کا از فار یو ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ٹھیک ہے؟ تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری سے تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیری ہی استعانت مانگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. تو اہدنا کے طرز پہ جو لفظ ہے نا، اس میں دیکھیں جو لفظ ہے وہ ہدایت ہے، ٹھیک ہے؟ اور نون الف نا جو ہے وہ جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا نا کہ نون اگر شروع میں آئے لفظ کے تو وہ ہاں وی کے معنی میں آتا ہے، اور اگر نون الف نا اینڈ پہ آئے تو وہ ہمارے کے معنی میں آتا ہے. یہ ہم لوگوں نے پچھلی دفعہ کچھ دعائیں کی تھیں، جن میں سے ایک ہم لوگوں نے سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تھی. سورہ بقرہ کی آخری دو آیات، تو اس کے اندر دیکھیں بہت دفعہ آیا تھا وہ کیا نام ہے اس کا، یا ویسے آپ ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا، ٹھیک ہے؟ انفسنا، پھر یہ نون الف نا ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، تغفر لنا، پھر نون الف نا آ رہا ہے. تو یہ نون الف نا جو ہے اٹ از فار ہم. تو یہ اس کو واپس وہاں پہ جائے تو یہ دیکھیے یہ یہاں پہ گئے اہدنا. اہدنا جس جس یہ گرامر کے اسٹائل میں لکھا گیا ہے نا، اس میں ہم کسی کو چیز کو کرنے کو کہہ رہے ہیں. تو اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت دے. یہ یہ جو ہدایت کا لفظ ہے یہ مختلف انداز میں آتا ہے. ہادیہ کے معنی میں آتا ہے، ہدایت کے اس میں آتا ہے، ہادی میں آتا ہے. یہ سارے تو اس کے اندر جو روٹ ورڈ ہے وہ ہدایت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اہدنا، 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 اہدنا میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو ہمیں سیدھے رستے پہ ہدایت دے، ہمیں سیدھے رستے پہ چلا، ٹھیک ہے؟ صراط رستے کو کہتے ہیں، مستقیم سیدھے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ استقامت کے ریفرنس سے بھی یہی لفظ ہوتا ہے، یعنی کہ بالکل جو چیز اسٹریٹ ہوتی ہے وہ اس کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے آگے ایکسپلینیشن دی جا رہی ہے کہ کس طرح کا ہمیں رستہ چاہیے. صراط الذین انعمت علیہ. اچھا، صراط کا مطلب رستہ ہوتا ہے الذین، یہ میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں گا. جو الذین کے جیسے تین لفظ آپ یاد کر لیں، الذی، اللتی اور الذین. یہ جو کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ کہ جو کے معنی میں یہ لفظ ہوتا ہے. تو الذی بھی قرآن پاک میں بے تحاشا دفعہ آتا ہے. یہ ایک مذکر کے لیے ہوتا ہے استعمال، ٹھیک ہے؟ اللتی جو ہوتا ہے یہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ یہ یاد سوچیں، الذی، منزل الذی، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے اللتی کا لفظ کئی کئی دفعہ قرآن پاک میں آتا ہے. مجھے اس کو کوئی آیت یاد نہیں آ رہی، لیکن اللتی کا لفظ آتا ہے. تو وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی نا وہ مؤنث ہوگی. یہاں پر جمع کے لیے دو سے زیادہ الفاظ، دو سے زیادہ لوگوں کے لیے بات ہو رہی ہے، دو سے زیادہ چیزوں کے لیے بات ہو رہی ہے، جو کہ مذکر مؤنث دونوں بھی ہو سکتے ہیں اور مذکر بھی ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس انعمتا کے اندر دیکھیں جو لفظ ہے نا وہ نعمت کا ہے. جو نعمت ہم اپنی زبان میں بھی یوز کرتے ہیں کہ کسی بہت بڑی کہتے ہیں نعمتیں، وہ جو جس پر انعام کی ہوئی چیزیں، نعمت کی ہوئی چیزیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، علیہم کے اندر بھی کچھ آپ کو کیونکہ یہ جو ہم آ رہا ہے یہ بھی یہ پروناؤنز میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ پروناؤنز میں سے ہم. تو اس میں صراط الذین انعمت علیہم، دیکھیں اس کے اندر یہ اللہ کا لفظ ہے اور ہم کا لفظ ہے، یہ مل کے بنا ہے علیہم، ٹھیک ہے؟ تو لاسٹ ٹائم بہت ڈیٹیل سے کیا تھا، پلیز آپ لوگ پچھلا ڈسکشن ضرور دیکھیے گا. اس میں آپ کو یہ سارا میں نے ڈیٹیل سے بتایا. میں آج تھوڑا سا کوئکلی بتانے کی کوشش کروں. تو اس کے لیے دیکھیں ذہن میں رکھیں لفظ کے، جس طرح میں نے آپ کو بھی کا بتایا تھا نا، کا کما کم، کی کما کننا، اسی طریقے سے یہاں پہ کیا لفظ ہے، ہوا، ہما، ہم، یا، ہما، ہن. اب یہ ہی کے لیے لفظ ہے، یہ شی کے لیے لفظ ہے. یہ انگلش میں ان سب کے لیے جو لفظ ہے وہ دے ہے، لیکن یہ دو کے لیے، اگر دو مرد ہیں یا دو عورتیں ہیں، تھرڈ پرسن، یہ سارے لفظ ہیں تھرڈ پرسن، اس کے لیے کی بات ہو رہی ہے. اور ہم جو ہے وہ جمع کے لیے، اور ہننا اگر صرف مؤنث ہو. ہم کے اندر مرد عورت دونوں شامل ہو تو وہ اس کے لیے بھی ہم ہو سکتا ہے، اور اگر صرف مرد ہوں گے تو بھی ہم ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں ابھی، اب آپ اس جملے کو نظر مارے. اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر، ٹھیک ہے؟
ایٹ اللہم صلی علی محمد. تو ابھی اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. صراط الذین انعمت علیہم، اللہ اور ہم. تو یہ ہم کہ وہ ان لوگوں کا راستہ، کن لوگوں کا راستہ؟ جن پر تو نے نعمتیں کی، ٹھیک ہے، جن پر تو نے انعام کیا. تو نام، یہ جو انم کا لفظ ہوتا ہے وہ بھی اسی سے ہی ہوتا ہے، نعمت کا لفظ بھی اسی سے ہی ہے. تو اس کے اندر جو روٹ ورڈ ہے وہ نون، عین اور میم ہے، ٹھیک ہے، نعمت کے معنی میں. تو صراط الذین انعمتا، یہ تا کا لفظ جو آ رہا ہے نا، یہ فار یو کے معنی میں آ رہا ہے. صراط الذین انعمتا علیہم، جن وہ لوگ کے جن پر تو نے انعام کیا، ٹھیک ہے. پھر آخری جو جملہ آ رہا ہے اس کے اندر دیکھیں کہ ہم نے کیا اللہ سے ہم نے کہا ہے کہ اللہ تو جو ہے وہ تمام جہانوں کا تمام عالمین کا رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، یوم سزا جزا کا تو مالک ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، صحیح استعانت مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں کیا کیا ہم مانگ رہے ہیں دعا. یہ ساری باتیں کر کے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ اہدنا الصراط المستقیم. تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ پورا جو قرآن پاک ہے نا، وہ اس جملے کا جواب ہے. پورا قرآن پاک اس کے جملے کے جواب میں نازل ہوا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا دے. اور ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگ کہ جن پر تو نے نامتے کی. اس کے اندر انبیاء ہیں، اس کے اندر رسل ہیں، اس کے اندر شہداء ہیں، اولیاء اللہ ہیں، وہ سارے لوگ صدیقین ہیں، شہداء ہیں، یہ سارے لوگ کہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں کی. تو ہم اللہ سے ہر وقت یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں کا راستہ دے کہ جس پر تو نے نعمتیں کی. اور ایسا نہ ہمیں ایسے لوگوں کا راستے پہ نہ چلانا کہ جن پر غیر المغضوبی، غیر میں نے آپ کو بتایا تھا نا ابھی آیا تھا، غیر استوا کے لیے ہوتا ہے کہ ان کے علاوہ نہ، غیر المغضوبی علیہم، وہی لفظ جو یہاں پہ علیہم وہی آ گیا کہ ان جن پر تیرا غضب آیا. غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب علیہم، اس کے اندر لیکن لفظ غضب کا ہے، ٹھیک ہے. غضب، غیظ و غضب، غصہ کے معنی میں آتا ہے. وہ لوگ نہیں کہ جن پر تیرا غضب نازل ہو، ولا الضالین، اور نہ ہی جو ضلالت میں ہو گئے، جو گمراہ ہو گئے. تو ایکچولی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مغضوب کے اندر ہم مخاطب ہیں، یہ مخاطب ہیں یہودی، جن کو اللہ نے ناراض کیا، جنہوں نے جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا، اور جنہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں کو قتل کیا، اور جنہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم تو اللہ کے بہت چہیتے ہیں. وہ لوگ کہ جن کو منو سلوا دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ ان سے بہت شدید غضبناک ہے. اور یہاں پر ان کے بارے میں دیکھیں، یہ بھی تھوڑا سا یہ نسبتاً اس لفظ کے اندر اللہ کا زیادہ غصہ ہے نہ بنسبت اس کے. تو اس وجہ سے یہ لوگ گمراہ ہوئے بھی. تو یہ ان کو یہ عیسائیوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ گمراہ ہو گئے، ٹھیک ہے. اور یہودیوں کے لیے کھلم کھلا جو ہے وہ غضب ہے. تو ایکچولی ان کو آپ ورچوئل میننگ میں بھی لے سکتے ہیں کہ وہ لوگ کے جو گمراہ ہو گئے، یا وہ لوگ کے جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے. لیکن اس کی جو تفاسیر کے اندر جو ایکسپلینیشن ہے، اس کے حساب سے یہ یہودی اس میں مخاطب ہے اور یہ عیسائی اس میں مخاطب ہے. تو اگر آپ اس کو دیکھیں، اب آپ غور سے اس کو دماغ کے اندر ذرا سا سوچیں کہ ہم کیا، ہم ہر وقت ہر نماز میں ہم کتنی دفعہ، ہم دن میں کتنی دفعہ ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اگر آپ اس کو، اس کے دماغ اور آپ کو اس وقت دیکھیں جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے، اس وقت آپ کے سامنے ترجمہ تو لکھا ہوا نہیں ہوگا نا. تو جس طریقے سے ہم انگلش بول رہے ہوں اور ہمیں اس کا مطلب ہی نہ پتا ہو کہ ہم کیا بول رہے ہوں، اور وہ کہ جب ہمیں اس کے لفظ کے اندر سوچے ذرا، جسٹ آپ ایک اس وقت لیے امیجن کیجئے کہ اگر ہم اس طرح سے ہم یہ سوچ کے کہیں کہ اللہ، تو کیوں نہیں اللہ ہماری مدد کرے گا؟ اللہ تو ہمیں 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے. لیکن فرق چکر کیا ہے کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی. تو ہمیں عربی زبان نہیں آتی تو ہم طوطے کی طرح نماز پڑھتے ہوئے دنیا جہان کی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں، اور سجدے جو ہیں وہ ہو رہے ہوتے ہیں، رکوع ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو اب سوچیں ذرا کہ اگر ہم سچی نیت سے اپنے اس رب سے، جس نے ہمیں پیدا کی ہے، جو ہمیں، پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، 70 کا لفظ عربی زبان کے اندر بے حساب کے لیے یوز ہوتا ہے، محاورتاً یہ لفظ یوز کیا جاتا ہے. جیسے کہ کہتے ہیں نا، ہم کسی کو کہیں یار میں نے تمہیں 100 دفعہ فون کیا، تو ایکچولی وہ ریئل میننگ میں ہم نے 100 دفعہ تو نہیں فون کیا ہوتا، ہم نے بہت دفعہ فون کیا ہوتا ہے، ہم اس کو کہہ دیتے ہیں 100 دفعہ. تو ایکچولی یہ اسی معنی میں آتا ہے. تو اللہ ہمیں بے تحاشا پیار کرتا ہے، اللہ ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے. اللہ جب ہمارے دل میں کوئی خیال آتا ہے، وہ شاید ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے، اللہ کو پہلے پتہ چل جاتا ہے. تو یہ اگر ہم
ہمارا یہ کانسیپٹ ہوگا، کیونکہ دیکھیں ایمان جو ہے وہ غیب پر ہے، ایمان بالغیب، ہم نے نہیں دیکھا یہ ساری چیزیں، لیکن ہمارے اس بات پہ یقین ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کوشش کریے کہ ہم جب نماز پڑھیں انشاءاللہ تو آپ اس انداز میں نماز پڑھیں، اور ان الفاظ کو سوچ کے پڑھیں کہ یا اللہ یہ ہم اس میں ہم دعا کیا مانگ رہے ہیں، اور پورا قرآن پاک اس دعا کا جواب ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ اس کے اندر کچھ صورتیں لکھی ہوئی ہیں. اس کے بعد ہم رکوع میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے، صورتیں ظاہر بات ہے میں اس وقت نہیں ڈسکس کر رہا، میں آپ کو جو کوشش میری ہوگی کہ آج ختم ہو جائے، اگر نہیں ہوا تو ہم اس کو کنٹینیو کر دیں گے نیکسٹ سیشن میں، لیکن یہ بہت ضروری تھا. اچھا، اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم. ٹھیک ہے، تو دیکھیں اس میں سبحان وہی لفظ آ گیا، پاک ہے، ربی. اچھا، اب اس کے اندر وہی جو گرامر کا میں نے آپ کو طرز بتائی تھی، تو اس کے اندر جو یا کا لفظ اینڈ پہ آتا ہے نا، تو وہ میرے کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح نون جو ہے آور کے معنی میں آتا ہے نا، یا جو ہے وہ میرے کے معنی میں آتا ہے. سبحان ربی العظیم. ٹھیک ہے، جو پاک ہے میرا رب، عظیم ہے، العظیم ہے. عظیم جو ہے وہ عظمت کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ اسی طرز میں ہے کہ جو جس کے اندر بہت زیادہ استقامت ہو، کریم، عظیم. تو یہ اسی طرز میں آ رہا ہے، اس طرز میں رحیم ہے. تو اس کے اندر بھی بے تحاشا اس کے اندر لانگ لیوٹی ہے. سبحان ربی العظیم. تو اس میں ہم اللہ کی ہم پاکی بیان کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ پاک ہے میرا رب جو بہت زیادہ عظمت والا ہے. اچھا، سمی اللہ لمن حمیدہ. ٹھیک ہے، اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں، جس میں ہم اللہ کی بات بیان کر رہے ہیں کہ سمی اللہ، جس طرح دیکھیں ہم سمیع کا لفظ سمیع کا لفظ جو ہے وہ سماعت کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سننے کے معنی میں آتا ہے. سامع ہم اپنی زبان میں بھی یوز کرتے ہیں. سمیع اللہ، اللہ نے سن لیا، لمن اس کی، حمیدہ جس نے اس کی حمد کی. دیکھیں اس کے اندر جو لفظ آ رہے ہیں نا، یہ وہی گرامر والے لفظ ہیں جو میری آپ سے گزارش ہے کہ پلیز پچھلا والا سیشن جو ہے اس کے اندر میں نے ڈیٹیل سے، اور پچھلے 15-16 سیشن میں یہ میں گرامر، یہ جو پروناؤنس ہے یہ تقریباً میں نے ہر دفعہ یوز کیے ہیں. یہ وہی ہو کے انداز میں ہے جو میں نے ابھی آپ کو ہوا کا بتایا، یہ اس کے لیے حمیدہ، یہ ہم نے اس کی تعریف کی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے سن لیا. کیا سن لیا اللہ نے؟ جس نے اس کی تعریف کی. ٹھیک ہے، اللہ نے سماعت کر لی اس کی جس نے اس کی حمد کی. سمیع اللہ لیمن، لیمن من میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہو کے معنی میں آتا ہے اس کی، یہ یعنی کہ اس معنی میں یہاں پہ ہو کے معنی میں آ رہا ہے کہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا لک الحمد. ربنا، اے ہمارے رب، لکا لام جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، للہ، فور، لکا. ہم کہہ رہے ہیں کہ ربنا لک الحمد. پھر وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے کہ جو ہے وہ جو تعریفیں ہیں، ساری تعریفیں ہیں وہ تیرے لیے ہی ہیں. سمی اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد. ربنا، اے ہمارے رب، لک الحمد، تعریفیں، حمد ہے ہی تیرے لیے، ایکسکلوسیولی فار یو، ربنا لک الحمد. اچھا، پھر ہم سجدے میں جو دعا پڑھتے ہیں، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی. ٹھیک ہے، تو دیکھیں سبحان کا مطلب آپ کو سمجھ آ گیا ہے. ربی میں پھر وہی ربی، میرا رب. اب دیکھیں اگر آپ یہ آپ کو سمجھ آئے گی نا، تو آپ تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے. سبحان ربی ہے، یہ تھوڑا کھینچ، کیونکہ اس میں رب بھی ہے اور یا بھی ہے. اگر یہ صرف رب لکھا ہوگا نا تو وہ ربی پڑھیں گے. سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، کیونکہ یہ دو لفظ ہیں. اگر آپ کو یہ گرامر کے ساتھ ساتھ تجوید بھی امپروو ہونی شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ دیکھیں میں اس کی آپ کو ایک ایگزامپل پلیز اور دوں گا تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ اگر ہم پڑھتے ہیں نا انا، تو یہ بے شک کا مطلب ہوتا ہے. لیکن ایکچولی جب ہم انا پڑھتے ہیں جیسے کہ سورہ کوثر میں آتا ہے، تو یہ بیسیکلی ایکچولی یہ لفظ جو ہے نا وہ اننا ہے. لیکن یہ عربی کی قرآن پاک کی ایک طرز ہوتی ہے کہ کئی دفعہ ایک لفظ جب ایک جیسے آ رہے ہوتے ہیں تو ایک ڈراپ ہو جاتا ہے. تو یہ ان نہ ہے. تو دیکھ لیں آپ، یہ آپ کو شاید میری بات سمجھ آئے. میں یہاں پہ دوبارہ سے اس کو لکھ کے بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک یہ لفظ انا ہے اور ایک ان نہ ہے. اگر آپ غلط پڑھیں گے تو مطلب ہی فرق ہو جائے گا. انا کا مطلب صرف بے شک ہے، اور ان نہ یہ ہم اس طرح نہیں پڑھیں گے. انا آتا ہے نا کل کوثر،
اگر آپ خود بیٹھ کے اپنی ذرا دیکھیں، یہ خالی تجوید نہیں ہے، مطلب ہی فرق ہو جاتا ہے۔ انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اور انا بے شک ہم نے، اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کہ اس میں بیان ہو رہا ہے کہ انا آتینا کل کوثر، بے شک ہم نے تم کو کوثر عطا کی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کر رہے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو یہ انا نہیں پڑھنا، آپ نے انا پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے سبحان ربی ال تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا ہے یہ۔ تو یہ دیکھیں تجوید بھی آپ کی، اگر آپ کو وہ سمجھ آ جائے گا کہ یہ کس معنی میں آ رہا ہے، تو ہماری تجوید بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو دیکھیں خدا کے لیے وہ چیز کہ جس کا سب سے پہلے ہم نے حساب دینا ہے، ہم نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا، تو سب سے پہلے جو سعودی عرب میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو سب سے پہلے فکر ہوتی ہے کہ ہمارا اقامہ کی جو ہے وہ ایکسپائری سے پہلے ہمارا دوبارہ رینیول ہو جائے، تو ہمیں ساری چیزوں کی فکر ہوتی ہے۔ لیکن دیکھیں کہ جب ہم مر کے قبر میں جائیں گے نا، تو سب سے پہلے ہم سے نماز کا سوال ہوگا، حساب کتاب میں بھی ہم سے سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ جس لینگویج کو سمجھنے کے لیے یا جس کتاب کو سمجھنے کے لیے میں آپ سے یہ ساری بات کر رہا ہوں، اس کے ساتھ وہ کتاب ہماری قبر میں ہمارے لیے ایک دوست بن کے ہمارے ساتھ آ جائے گا۔ وہ ختم قرآن کی دعا ہے، وہ بھی انشاءاللہ کرنی ہے، اللہم آنس وحشتی فی قبری۔ سو آپ جو ختم قرآن کے اینڈ پہ جو دعا لکھی ہوتی ہے اس کا آپ ترجمہ دیکھیں گے کہ اللہ مجھے جو ہے وہ میری قبر کی وحشت میں میری مانوسیت دے دے مجھے۔ تو یہ قرآن پاک کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں، خدا کے لیے ہم لوگ اتنی عمر گزار لی ہے، ہمیں وہ چیز کہ جس کا ہمیں سب سے پہلے حساب دینا ہے۔ یہ سارے یہ دیکھ لیں یہاں پہ اس دنیا کے فرعون نمرود کہاں ہیں، سب کچھ حاصل کر لیا نا انہوں نے، خدائی کا دعوے دار ہو گئے۔ یہ آج کل ہمیں آس پاس ہمیں جو اتنا نظر آتا ہے، مجھے بتائیں قبر پہ ہم نے کیا لے کے جانا ہے؟ سوچ لیں ذرا بیٹھ کے، اگر کوئی رستہ ہے تو مجھے بھی بتا دیں، ہمارے پاس سے کوئی رستہ نہیں ہے۔ تو تک کا جو وقت گزر گیا ہے اس کو کوئی بات نہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، لیکن آج سے نیت کریں کہ ہم نے قرآن پاک کی لینگویج کو اس طرح سمجھنا ہے کہ جیسے اس کے سمجھنے کا حق ہے، ٹھیک ہے؟ اور شیطان آپ کو بہکائے گا کہ جی ترجمہ پڑھ لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اگر ترجمہ کسی لینگویج کا ریپلیسمنٹ نہیں ہوتا ترجمہ، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ دیکھ لیں بہت سارے لوگوں نے قرآن پاک ترجمے سے پڑھا ہے، لیکن کیا ان کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے اس کا مطلب سمجھ آ رہا ہوتا ہے؟ نہیں آ رہا ہوتا، ٹھیک ہے؟ ہمارے دیکھیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قرآن پاک کے سوری قیامت کے نزدیک جو ہے وہ بہت زیادہ حفاظ ہوں گے۔ آپ دیکھ لیں کہ کوئی قرآن پاک کو حفظ کرنے والوں کی کمی ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے، لیکن ان میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن پاک کا مطلب آتا ہے، قرآن پاک کو سمجھ آتا ہے، اور اس کا اثر ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ وہ قرآن پاک کی آیات کہ جن کا ہمیں مطلب آتا ہو، ان کا اثر ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں سوری، میری کوشش تھی کہ میں ایک ہی سٹنگ میں ختم کر لوں، لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ باتیں میں اور آپ لوگوں کو ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ تو اگلے دفعہ میں تحیات، درود شریف اور کچھ جو رکوع کے بعد کیا اعمال ہوتے ہیں اور دو سجدوں کے درمیان میں ہوتے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے ڈسکس کرنے کی۔ میری آپ لوگوں سے پھر گزارش ہے، دیکھیں میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی مفتی نہیں ہوں، میں کوئی قاری نہیں ہوں۔ میں نے تو قرآن پاک کے مطلب کو سمجھنے کی، کسی نے مجھے رستہ بتایا، میں نے ہی سمجھنے کی کوشش کی۔ ہر دفعہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ سورس سے جا کے کریں، جو میں نے جو چیزیں سمجھانے کی کوشش کی، جو مجھے سمجھ آیا وہ میں بتانے کی کوشش کروں۔ اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میرا مقصد سمجھ آ رہا ہے کہ میرا مقصد کوئی آپ لوگوں کو قرآن پاک کا کوئی نئی تفسیر بتانا نہیں ہے، تو وہ الفاظ ہیں کہ جو ہمارے پاس موجود ہیں، اور آپ اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں وہ جو سیدھا رستہ ہے ہمیں اس پہ چلا دیں، اور وہ ہر وقت ہم نماز کی دعاؤں میں نماز کے اندر ہم لوگ جو الفاظ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر ان کے بیٹھ کے تھوڑی سی توجہ دیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ آنی شروع ہو جائیں گی۔ میرا خیال ہے ابھی میں اس وقت ختم کروں گا، میرے گلے میں بہت تکلیف ہو رہی ہے، میں اسے بولا نہیں جا رہا۔ تو انشاءاللہ ہم زندگی بخیر اگلے جمعے کو نماز کے جو باقی حصہ رہ گیا ہم اس کو مکمل کریں گے۔ تو پچھلے سیشنز میں بھی میں نے بہت ساری باتیں ریپیٹ کی ہیں، وہ میں آپ سے بار بار وہی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ گرامر کو جو پریپوزیشنز کو سمجھ لیں، جو حروف جار آ رہے ہیں، یہ الا، الا، من، تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ آنی شروع ہو جائیں گی، کیونکہ قرآن پاک کے جتنے الفاظ ہیں ان کو اگر آپ ڈیوائڈ کریں گے تو پتہ نہیں کتنے سینکڑوں ہزاروں دفعہ یہ الفاظ بار بار آئے۔ اللہ زینہ، سوچیں ذرا، اللہ زینہ کو اگر آپ سمجھ لیں تو اللہ زینہ قرآن پاک میں کتنی جگہ آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں کہ جو ایمان لائے ہو، ٹھیک ہے؟ اس طرح بے تحاشا چیزیں، بے تحاشا چیزیں، یہ کتاب ہے، یہ جو لنک میں موجود ہے،
اس کے علاوہ بھی بے-تحاشا ملیں گی آپ کو چیزیں۔ میں کوئی آپ لوگوں کو کوئی ایک فرقے کی یا کسی چیز کی دعوت نہیں دے رہا کہ میں آپ کو کہوں کہ نہیں یہی ہے، اگر کوئی اور اس کے علاوہ چیز ہو تو وہ بھی مجھے بتائیں، لیکن یہ آسان ہے۔ میں نے عامر سہیل صاحب کے ہی لیکچرز سے ہی مجھے یہ رستہ پتہ چلا تھا، اور پھر بعد میں نے مختلف لوگوں کو سنا ہے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کتابیں ساری جو ہے نا وہ گوگل ڈرائیو کے لنک میں موجود ہیں، جو میں آپ لوگوں کو لنک شیئر کرتا ہوں، وہ یہ لنک ہے۔ اس میں ایکچولی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اگر آپ کو تھوڑا سا آپ سرچ کریں گے تو مل جائیں گی۔ یہ گرامر کے میں جائیں گے نا تو یہ ایزی گرامر کے نام سے فولڈر ہے، اس کے اندر یہ لسان القرآن یہ کتاب پڑی ہوئی ہے جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی ہے۔ یہ اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا، یا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے، ٹھیک ہے؟ دوسرا میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ یہ ووکیبلری کا ایک فولڈر ہے، اس کے اندر یہ کتاب ہے جو یہاں پہ یہ اوپن ہوئی ہوئی ہے۔ اس کے اندر آپ کو کامن لفظ جو بہت زیادہ بار بار قرآن پاک میں آتے ہیں نا، وہ ہیں یہاں پہ دیکھیں۔ یہ وہی جو ضمائر ہیں، ہوا، ہما، انتا، انا، انتم، یہ میں نے لاسٹ ٹائم بہت ڈیٹیل سے کیا تھا، آج میں نے ان کو ریپیٹ نہیں کیا۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ پچھلے اس میں سے سن لیجئے، اور وہ میں لنک بھی ہر دفعہ دکھاتا ہوں، یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، عامر سہیل صاحب کے لیکچرز کا سیٹ ہے، آپ وہاں سے سن سکتے ہیں۔ میں نے اس کو مزید آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں، اور اس کے اندر کیونکہ دیکھیں بات یہ صرف ہوتی ہے کہ کئی دفعہ جو کسی ایک سبجیکٹ کا ٹیچر ہوتا ہے نا، وہ انٹینشنلی بہت زیادہ ڈیٹیل میں چلا جاتا ہے۔ تو ہمارا مقصد عربی دان نہیں بننا، ہمارا مقصد قرآن کے اندر جو پیغام ہے وہ ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جائے، کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی رستہ نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کا مینول ہے، ہم بغیر مینول کے چل رہے ہیں۔ ہم نے اس کو روحانیت تو دیکھیں، جو روحانی فائدہ ہے وہ تو آخرت میں انشاءاللہ ہمارا پکا یقین ہے کہ قرآن پاک کی ہم تلاوت کریں گے تو ہر ہر لفظ پہ، اور ہر لفظ میں الف لام میم کے اندر تین تین الفابیٹس ہیں، الف ہے، لام ہے، میم ہے، تو یہ تو ہمارا یقین ہے کہ ہمیں اس چیز کا اجر ملے گا۔ لیکن اگر ہم اس دنیا میں صحیح طرح سے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب ہدایت ہے، اس میں ہماری زندگی کے گزارنے کا ہر اصل موجود ہے، یہ اور اس کی ایکسپلینیشن، اس کی تشریح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ جب کوئی سنت کی بات کرتا ہے نا تو بہت سارے لوگوں سے آپ یہ جملہ سنیں گے، یار یہ فرض تو نہیں ہے نا، سنت ہے نا، کوئی بات نہیں۔ تو سورہ تحریم کی میں ریفرنس دوں گا کہ سورہ تحریم کے اندر جو جو آیت ہے اس کی ایکسپلینیشن اگر آپ سمجھیں کہ اپنی اپنی زبانوں کو، اپنے الفاظ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو، اس کا مفہوم یہ ہے۔ ایکچولی اگر کوئی بندہ ہے، ہم 5 لوگ آپس میں ڈسکس کر رہے ہو بات، ایک بندہ کہے کہ یہ کام ایسے کرنا چاہیے، ایک بندہ کہے یہ کام ایسے کرنا چاہیے، ایک بندہ کہے ایسے کام چاہیے، اس کے بعد کوئی کہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کام اس طرح کرنے کو کہا ہے، تو کیا ہم اس کو یہ کہہ دیں گے کہ نہیں نہیں بھائی یہ تو صرف سنت ہے؟ تو اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو وہ خالی ہاتھوں کو چومنے سے نہیں آئے گا، ہمیں اپنے عمل کو بدلنا پڑے گا، اور یہ دماغ سے اندر سے یہ جو ہمیں ہمارے ہمارے جو فتنہ پہنانے والے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سنت ہی ہے نا صرف۔ یہ میری گزارش ہے آپ سے کہ اس چیز پہ ذرا غور کریں، اور ہم پڑھے اب اس میں کچھ لوگ ڈاکٹر ہوں گے، شاید کچھ لوگ ڈاکٹرز کے علاوہ بھی یہ سب میری بات سن رہے ہوں گے، میری آپ سے گزارش ہے، ایٹ لیسٹ ڈاکٹرز کو میرا خیال ہے بہت مار پڑنی ہے۔ ویسے تو ہر انسان کو حساب دینا ہے، لیکن آپ یقین کیجئے کہ بینگ اے ڈاکٹر ہم لوگوں کو اتنا پڑھنا پڑتا ہے، ہم لوگوں کا اتنا دماغ کھلتا ہے، اتنی چیزوں کا ہمیں وہ ہے، تو کیا یہ ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم نے اتنی بے تحاشا MBBS لیول سے لے کے اب تک ہم لوگوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا، ذرا بیٹھ کے ذرا پیچھے مڑ کے سوچے تو صحیح کہ ہم لوگ کہاں کیا کچھ کر کے یہاں تک پہنچے۔ تو کیا ہمارے پاس یہ ایکسپلینیشن ہوگی کہ کیونکہ اللہ میں قرآن پاک نہیں پڑھ سکی یا میں نہیں پڑھ سکا کیونکہ میں تو گریز انیٹمی پڑھ رہا تھا، تو کیا ہم یہ ایکسپلینیشن دے سکیں گے؟ نہیں دے سکیں گے۔ تو آج ہی نیت کریں اللہ سے کہ اللہ ہم نے اس دنیا کو گزارنے کا ہمارا مینول ہے، ہمارا رستہ ہے، ہم اس رستے کے بغیر چل رہے ہیں، اس لیے وہ ہم بھٹک رہے ہیں۔ تو جب بھی کوئی معاملہ ہو تو دیکھیں کہ قرآن پاک میں کیا لکھا ہے، دیکھیں کہ حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے، اور صحیح احادیث سے آپ کو ساری چیزوں کی ملے گی۔ اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا سے محبت تھی، اسی لیے اس دنیا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سے جو چیزیں ثابت ہیں وہ ہو رہی ہیں، اور لوگ جھگڑا کر رہے ہیں ان باتوں پہ کہ جو ہے وہ اونچی آواز سے آمین پڑھ رہا ہے، تو جو نہیں پڑھ رہا وہ اس سے لڑ رہا ہے کہ تم کیوں نہیں پڑھ رہے۔ حالانکہ بات اصل میں یہ ہے کہ ہر وہ چیز کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ اس نیت سے کریں کہ اللہ ہمارے وہ نیت قبول کرے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس زندگی کے اندر اس طریقے کے اوپر عمل کیا۔ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول وقت بھی نماز پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت بھی نماز پڑھی، تو جھگڑا نہ کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے منہ سے نکلی ہوئی کون سی بات سے اللہ ناراض ہو جائے۔ تو یہ میری گزارش ہے آپ لوگوں سے، اللہ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق دے،
اور میرے زبان سے جو الفاظ ہیں وہ کوئی غلط لفظ نہ نکلے، اور کوئی ایسا لفظ نہ نکلے کہ جس سے اللہ ناراض ہو۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی کوشش کیجیے۔ میں نے بھی مجھے کچھ عرصہ لگا ہے اس چیز کو سمجھنے میں، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں، میں اس چیز میں لگا ہوا ہوں، میں اپنی طرف سے کوشش میں۔ تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے آنے کا، انشاءاللہ زندگی بخیر۔ نیکسٹ ٹائم اگلے جمعے کو ہم اس نماز کے باقی حصے کو مکمل کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔